حضرت حبیب بن زید انصاری صحابہ میں کمزور تھے. صاحب عزد الغابہ نے لکھا ہے کہ یہ 11-12 بچوں کے باپ تھے اور مدینے سے کھجوریں خریدتے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھ کے دیہاتوں میں بیچنے جاتے. کہتے بیچنے جاتے، غریب آدمی تھے. جب مسلمہ کذاب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا نا کہ میں بھی نبی ہوں معاذ اللہ، تو آپ بھی نبی ہیں، تو شراکت کر لے معاذ اللہ. اس نے جب اس قسم کے الفاظ میں خط لکھا تو اللہ کے حبیب نے جواب لکھا، فرمایا میں تو سچا رسول ہوں، تو کذاب ہے. مجمع تھا صحابہ کا. نبی پاک نے فرمایا بھی میری ناموس پہ پہرا دینا ہے، یہ خط لے کے جانا ہے، کون جائے گا؟ تو صحابہ کہتے ہیں پیچھے بیٹھے تھے اور کھجوریں کھا رہے تھے. فٹافٹ اٹھے، غریب آدمی، 11 بچے، میرا روح بھی نہیں تو میرا رنگ بھی نہیں، تو مینو یار مناؤن تا ٹنگ بھی نہیں. غریب آدمی فٹافٹ اٹھے اور بادو کھڑا کر کے کہنے لگے سونیا کسی اور کی ذمہ نہ لگانا، میں جاؤں گا. کہتے جب وہ بولے تو کہ منہ سے کھجور کے بقیہ حصے نکلے، صحابہ کے چہروں پہ گرے. ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھا تو لے پھر بات کر لینا. تو کہنے لگے اگر کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو، اگر کوئی نمبر اور لے گیا تھا، میں نے تو فٹافٹ کیا نا کہ نمبر میرا لگے. نبی پاک نے خط دیا، گھوڑا دیا، نیزہ دیا، فرمایا جا، رستہ بڑا کٹھن ہے، ذرا دھیان کرنا. عرض کی محبوبہ تو قبول فرما لے اور پھر میرا جانا دے. تنے تنہا مسلمہ کذاب کے دربار میں سے ایک شخص بعد میں مسلمان ہوا. وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں تنے تنہا کھڑے ہوئے، یوں نیزہ گاڑا، وجود پہ کپڑے غریبوں جیسے، پر چہرے پہ اطمینان امیروں جیسا. کہتے ہیں جیب خالی، پسینہ ایمان کی قوت سے بھرا ہوا، تردابنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے، ایٹ سٹ تے پکھڑا کو آر گندل، اسی اور بھی بوٹیاں جان لیا. کہتے ہیں میدان میں کھڑے ہیں تو دبدبہ تن تنا دیکھنے والا ہے. بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا، خط خود نہیں پڑھتے تھے، ایک بندہ ساتھ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا. اب جب خط لے کے گئے تو ساتھ جو بندہ تھا اس نے جب خط پڑھا تو خط میں نبی پاک نے کذاب لکھا تھا. اب جب کذاب پڑھ لیا نا تو سارے دربار نے سن لیا. اب سوچنے لگا کہ چلو تنہائی میں یہ کام کر لیتا تو بچ جاتا، اب تو سارے زمانے نے سن لیا ہے. جب سن لیا سب نے تو بھاگ تو بولا ہو گیا، اور تو کچھ نہ ہو سکا تو ہانپتا کامتا حضرت حبیب بن زید کے پاس آیا، تلوار ہاتھ پہ، کہنے لگا تیرے رسول نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے بڑا تو بولا بنتا ہے جیسے تجھے مسلمانوں کا پتہ ہی نہیں. آپ فرمانے لگے زمانہ جانتا ہے کہ رسول کی زبان سے جو لفظ نکل جاتا ہے رسول اللہ کا ہر غلام پہرے دار بن جایا کرتا ہے. اگر حضور نے تجھے کذاب کہا ہے تو تو واقعہ ہی کذاب ہے، تو واقعہ ہی. اور کہنے لگے حضور نے تو ایک دفعہ کہا میں 70 بار کہوں گا تو کذاب ہے. غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرماتے او بھائی سر درد ہو نا تو لوگ جلسے سے چھٹی لے لیتے. سویرے کئی دوست آپ صاحب کو ٹیلی فون کریں گے کہ بس وہ طبع ٹھیک نہیں تھی. میرا بھی کچھ ارادہ تھا سجدہ صاف کرنے کا، لیکن وہ حکم ذرا سخت تھا تو میں پہنچ گیا. عزیز بھائی مشکل ہو جاتا ہے تھوڑی سی تکلیف میں لوگ ادھر ادھر توجہ کرنا. یہ کہاوت نہیں، داستان نہیں، یہ اس زمین نے بھی دیکھا ہے، آسمان نے بھی دیکھا ہے، فرشتوں نے آسمان کے دروازے کھول کے دیکھا ہے، یہ رنگ دھرتی نے دیکھے ہیں. حضرت حبیب بن زید انصاری نے یوں ہاتھ اٹھایا، بھائی زخم لگ جائے سنی پلاسٹ والا نہیں بیٹھ سکتا. تلوار ماری مسلمہ نے، پورا ہاتھ کٹ کے زمین پہ گر گیا، فوارہ نکلا خون کا. چشم تصور سے سوچنا کس قدر کراہ رہے ہو کہ درد سے. کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو آپ فرمانے لگے خیال وہی ہے، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، خیال وہی ہے جو تجھے بتا دیا. دوسرا ہاتھ اٹھایا تو اس نے وہ بھی کاٹ ڈالا، زمین پہ گر گئے، آواز پست ہو گئی. بظاہر کمزوری پر ایمان کی قوت اسی طرح تازے ہے. اس نے لا کے نہ پیر رکھا آپ کے سینے پہ، کہنے لگا بول. تو کہتے ایک دفعہ جوش کے ساتھ کے بیٹھے، کہنے لگے تو پاگل ہو گیا ہے، مجھے قتل بھی کرے گا تو میرا رواں رواں پکارے گا کہ میں رسول اللہ کے ناموس کا پہرے دار ہوں اور یہ پیرا میں دیتا رہوں گا. وہ کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. فرمایا یہ کوئی کچی بات ہے، ایسے ہی گزر جاؤ؟
ادھر حضرت حبیب بن زید انصاری کی روح پرواز کی۔ حضرت انس کی مالک فرماتے ہیں یہاں مدینے میں مصطفیٰ کی داڑھی مبارک پہ آنسو گرنے لگے، حضور روئے۔ ہم نے اچانک یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تو محبوب نے فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور حوریں ساری جنت کے دروازے کھول کے اس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑی۔ میرے بھائی ناموس رسالت کی پہرے داری، خوگر حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے۔ ہمیں تھوڑا تھوڑا شکوہ ان لوگوں سے بھی ہے جسے دین کے نام پر میری طرح عزت پاتے پلتے ہیں، انہیں اس معاملے میں کردار تھوڑا زیادہ ادا کرنا پڑے گا۔ اب کسی اور وقت کا انتظار نہ کریں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں حاضر خدمت ہوا تو حضور کے چہرہ انور پر میں نے خفگی دیکھی، ناراضگی دیکھی، تو میں دیکھ کے ہی بڑی تشویش میں آیا۔ پھر فوراً میں نے سوال کیا، میں نے کہا حضور آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لفظ کہے تو فرماتے ہیں میں کانپنے لگا، مجھے دن کے اجالے میں اندھیرا نظر آنے لگا۔ محبوب نے فرمایا ہاں میں تجھ سے ناراض ہوں۔ حضرت ابو درداء کہتے ہیں میں ٹوٹ گیا کچھ دیر کے لیے، دل کرے آسمان ٹوٹ جائے، زمین پھٹ جائے، تارے جھڑ جائے، سمندر بہہ جائے۔ میں تڑپنے لگا، میں نے کہا حضور کیا ہوا، کیوں ناراض ہے؟ تو محبوب پاک نے فرمایا آج سویرے میں نے تجھے دیکھا ہے تو گلی سے گزر رہا تھا حضور گزر رہا تھا، اور میں تیرے ساتھ ابو بکر صدیق بھی تھے، حضور تھے۔ تو فرمایا پھر تجھے خیال نہیں آیا تو میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہا تھا، تجھے خیال ہی نہیں آیا تو ابو بکر صدیق کی عظمت کو نہیں سمجھا؟ فرمایا اس دنیا میں نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر صدیق سے افضل ہو، تو اس کو۔ اور علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں حدیث لکھی ہے، ایک نوجوان نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرے رزق میں برکت نہیں، جو کام کرتا ہوں فلاپ ہو جاتا ہے۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے بزرگوں کے آگے آگے نہ چلا کر، ان کے پیچھے رہا کر، اللہ تیری روزی میں برکت پیدا فرما دے گا۔ یہ جو بے ادبی ہے نا، بے ادبی یہ نقصان دیتی، یہ نقصان دیتی ہے۔ خاموش ہے دل بھری بزم میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ ادب بڑا ضروری ہے، اگر ادب نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر انسان تعظیم کرنا نہیں جانتا تو وہ تو کسی حد کا پابند ہی نہیں، اور جو آدمی جھکنا نہیں جانتا وہ تو مردہ ہے۔ اس لیے کہ جو اکڑ جاتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے، جس میں لچک ہوتی ہے وہی تو زندہ ہوتا ہے۔ تو بھائی ادب، آج پوری دنیا میں امت مسلمہ کے حکمران سوچ رہے ہیں، پورے اسلامی ممالک کے سفیر اکٹھے کر کے وزیر داخلہ سامنے بٹھائے، اور پھر وہ کہنے لگے بڑی جلدی ہم منت کرنے والے ہیں، ہم اقوام متحدہ کی منت کریں گے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بے ادبی ہو رہی ہے تو ذرا ہماری سنو۔ یہاں نا کسے باشد میں ساری جماعتوں کو ایک نظر سے دیکھتا ہوں، یہاں کسی جماعت کے لیڈر کے بارے میں بات کرو تو سویرے تماشا لگ جاتا ہے، روڈ پہ اسمبلی میں مکے چلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ جن کو آپ لائنوں میں لگ کے ووٹ دیتے ہیں، وہ لوگ اس پر کمنٹس کرنا بھی پسند نہیں کرتے، دو جملے کہنے بھی پسند نہیں کرتے۔ سنو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جناب عمر نے آ کے مشورہ دیا، کہا جناب حالات اچھے نہیں ہیں، محبوب کے وصال ظاہری کو تھوڑا وقت گزرا ہے اور کئی قسم کے لوگ بغاوت کر رہے ہیں، وہ مسلمہ کذاب جس نے ختم نبوت میں نقب لگایا ہے، آپ تھوڑی مہلت دیں، ذرا تھوڑا اس کو موقع دیں، وہ بے ادب تو ہے پر ذرا تھوڑا موقع دیں اس کو، تھوڑے حالات صحیح ہو جائیں گے تو پھر مقابلہ کر لیں گے اس کا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جناب عمر فاروق جیسے شخص کو گھورا، فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، اسلام لانے سے پہلے تو سخت تھا، اب تجھے کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا میں مدینے میں اکیلا بھی رہ گیا اور جنگل کے درندے آ کر میری بوٹیاں بھی نوچ کے لے گئے، پھر بھی میں رسول اللہ کی عزت کے ناموس کے تحفظ کے لیے میدان میں اکیلا کھڑا ہو جاتا، مجھے کسی شخص کی پرواہ اور حکمران کا شکوہ کیا کرنا۔ یہاں گھی کا ریٹ زیادہ ہو جائے تو ہمارے ہر پھٹے پہ ایک ٹاک شو لگ جاتا ہے، ہر چوک میں ایک بحث ہونے لگتی ہے، پھر ریٹ۔ یہاں کل کوئی سیاسی بیان داغ دے گا تو دیکھنا کس طرح لوگ، لیکن ناموس رسالت کے مسئلے میں نا وہ جس طرح 4 5 10 اینکر ہیں ہمارے ملک کے، وہ بیچارے اپنی تنخواہ سیدھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا،
حضور نے تو اپنے بے ادب کو معاف کیا، نبی پاک نے تو اپنے نافرمان۔ او خدا کے بندے کیسی بات کر رہا، کس قسم کا شخص ہے تو؟ او اللہ کے بندے، نبی پاک نے اپنے بے ادب کو معاف کیا، کسی صحابی نے نبی پاک کے بے ادب کو معاف نہیں کیا؟ اگر کسی غلام نے معاف کیا تو بتلا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو معاف کیا جو چھپ چھپا کے در رسول پہ آ گئے، ورنہ تو میرے حبیب نے فرمایا میرا بے ادب اگر کعبے کی دیوار کے ساتھ بھی لپٹا ہوا ہو تو وہاں سے نکال بھی قتل کر دو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ پرور وہ ہے جو رسول اللہ کی بے ادبی کرتا ہے، وہ فتنہ پرور۔ میرے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امت کا جو رشتہ ہے وہ وارفتگی کا رشتہ ہے، وہ جنون کا رشتہ ہے، جنون کا۔ قرآن مجید نے کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا، حاضر ناظر، گواہ بنا کے بھیجا ہے، لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ لوگ اللہ پر ایمان لائیں، اس کے رسول پر ایمان لائیں، وتوزروہ وتوقروہ، اور پھر آپ کی تعظیم اور توقیر کریں، وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کریں۔ تعظیم رسالت مآب، نبی پاک کا ادب۔ ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا ہے جن ماؤں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا تھا۔ ہم نے آج تک نہیں سنا کسی ممبر سے یہ آواز آئی ہو کہ اذان ہو تو سر پہ دوپٹہ لے لینا چاہیے، لیکن میرے دیہات کی ان پڑھ اماں بھی ٹی وی پہ اذان بھی شروع ہوتی ہے تو کہتے ٹھہر جاؤ، پہلے مجھے دوپٹہ لا کے دو، میرے محمد کا نام آنے لگا ہے، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے لگا۔ میرے تو دیہات کی ان پڑھ اماں بھی مصطفیٰ کریم کا ادب کرنا جانتی، ہم نے تو ان ماؤں کا دودھ پیا۔ او بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امیر ملت سنوسی ہند بانی پاکستان حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں جب پاکستان کی تحریک چل رہی تھی نا تو ہم لوگ پاکستان کے حق میں تقریریں کرتے تھے، اور ہندو پنڈت جو تھے وہ پاکستان کے مخالف تقریریں کرتے۔ تو اب تو خیر گنگا ہی الٹی بہ گئی ہے نا، اب تو ہمارے بہت سارے کالم نویس لمبے چوڑے کالم لکھ کے اینڈ پہ لکھتے ہیں کہ ریاستوں کا مذہب نہیں ہوتا، مذہب انسانوں کا ہوتا ہے، ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا۔ اور خدا کے بندے، اگر ملکوں کا مذہب نہیں ہوتا تو پھر میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسلامک اسٹیٹ مدینے کو کیوں قرار دیتے؟ پھر حدود حرم کے اندر غیر مسلم کا داخلہ منع کیوں ہوتا؟ اگر مذہب ہی نہیں ملک کا تو یہاں لوگ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دیتے۔ امیر ملت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ پاکستان سیکولر بنے گا، اگر سیکولر کی بات ہوتی تو علماء کو قربانیاں دینے کی کیا ضرورت؟ ہمیں تو بتلایا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ماننے والے آئیں گے، وہ ملک بنے گا جس میں حضرت عمر فاروق کو لیڈر سمجھنے والے آئے، حضرت ابو بکر صدیق کو فالو کرنے والے لوگ آئے، ہمیں تو یہ بتلایا گیا۔ حضرت جناب سیدنا پیر جماعت علی شاہ صاحب کہتے ہم تقریریں کرتے تھے تو ہندو پنڈت جو تھے وہ خلاف تقریریں کرتے۔ ایک جگہ ہندوؤں کا جلسہ تھا، کانگریس کے حمایتی لوگ تھے، تو کہتے وہاں سارے ہندو تھے، مسلمان کوئی نہیں تھا۔ تو ہندو پنڈت نے نا معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بے ادبی کر دی۔ کہتے وہاں کوئی اور نہیں تھا، ایک ملنگ تھا، وہ پیچھے بیٹھ کے نا تو دوری ڈنڈے کے ساتھ اپنا بھی کام کر رہا تھا۔ توجہ ہے میری بات پر آپ دوست؟ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ پیچھے سے اٹھا اور جانے کہاں سے اسٹیج پہ چڑھ گیا، اور اس نے نا پنڈت کے سر پہ 2-3 ڈنڈے مارے۔ کہتے پنڈت فوت ہو گیا وہیں۔ اب شور ہوا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا، جیل میں بند کر دیا۔ حضرت امیر ملت کہتے میں اس کو ملنے گیا، میں نے کہا یار نہ تو نماز پڑھے، نہ تو روزہ رکھے، نہ تو شریعت کی طرف آئے، اور تو نے اتنا بڑا کام کر دیا، بے ادب بھی مار دیا ہے۔ تو کہتے ہیں اس شخص نے وہ جواب دیا جو لاکھوں محدثین کے اقوال کی تشریح تھا، جو سینکڑوں مفسرین کی آراء کا لب لباب تھا۔ کہتے ہیں وہ ملنگ مجھے کہنے لگا پیر صاحب میں نماز نہیں پڑھتا، میری غلطی ہے، روزہ نہیں رکھتا، میری غلطی ہے، میں شریعت کی طرف توجہ نہیں کرتا، دعا کرے اللہ مجھے توفیق دے، ساری غلطیاں اپنی جگہ پہ، پر میں گناہگار ہوں، اپنے محمد عربی کا غدار تو نہیں نا، میں گناہگار ہوں، کوئی غدار تو نہیں نا، یہ تو نہیں نہ ہو سکتا میری موجودگی میں کوئی میرے رسول کے بارے میں بات کر جائے۔ اس نے کہا میں جیل کی بھرتی پہ آیا ہوں اور مجھے یہاں آ کے وکیلوں اور ججوں نے پوچھا ہے کہ تو ایک دفعہ انکار کر، تیرا کچھ کر لیں گے۔ میں نے کہا میں انکار نہیں کرتا،
بلکہ جیل میں کھڑا ہو کے بھی للکاروں گا کہ اگر یہاں بھی کسی نے میرے مصطفیٰ کے بارے میں بات کی تو اس کا گلہ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہے، یہ جو ناموس، یہ حساس معاملہ ہے، اور یہ جنونی دیکھیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی شخصیت کا نام ہے۔ یہ واحد شخصیت ہے جس کی صحابیت کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ ان کے لیے لفظ صحابی قرآن پاک نے استعمال کیا۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب کہا انہوں نے اپنے صحابی سے کہ غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ غار کا جو واقعہ ہے، اس میں لفظ صحابی قرآن پاک نے حضرت صدیق اکبر کے لیے بیان کیا۔ ان کے صحابی ہونے کا جو انکار کرے گا کافر ہو جائے گا۔ ان کے اندر بہت ساری خصلتیں تھیں، اللہ سے ڈرتے تھے، سخی بہت زیادہ تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمت بڑی دی ہوئی تھی، شعوری ہمت۔ کچھ لوگوں میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں ہوتی، لیکن قوت فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کو اللہ نے بہت زیادہ عطا فرمائی تھی۔ اکیلے فیصلہ کر کے ڈٹ جانے کی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ ایک جملے میں فاضل بریلوی نے کمال کر دیا۔ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے، دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کامل کوئی نہیں، اور جناب ابوبکر صدیق جیسا مرید بھی کوئی نہیں۔ یہ جو توانائی ہے، ہمارے ہاں لوگ مانتے ہیں اپنی مرضی کی چیزیں، جناب صدیق اکبر نے اس طرح مانا ہے جس طرح نبی پاک نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ حضور نے فرمایا، جب تجھے کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ تجھے بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے، اندھا بھی کر دیتی ہے۔ نہ انسان محبوب کا نقص دیکھ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ کبھی اس کی زبان سے وہ جملہ ادا ہو سکتا ہے۔ جس کو محبت ہو، جس نے بات سن لی وہ بھی محبت میں کچا ہے، جس نے بیان کر لی وہ تو فیل ہے نا، بالکل ہی وہ تو ناکام ہو گئی، اور جس نے دیکھ لی، اوہو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے بھی ابھی پیار نہیں کیا۔ یہ وہ الفاظ ہیں حدیث کے جو خود رسول پاک نے بیان فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت آدمی کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے، گونگا بھی کر دیتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر انسان کو کوئی ایسی چیز نظر، ابو جہل نے محبوب پاک علیہ السلام سے کہا، معاذ اللہ، مجھے تو آپ کی طرح کا شخص کوئی نظر ہی نہیں آتا، یعنی اس نے کمزور لفظوں میں کہا۔ حضرت صدیق اکبر حضور کے سامنے کھڑے ہوئے تو کہنے لگے، محبوب تیرے جیسا حسین نظر کوئی نہیں آتا۔ اب اس کے پاس چونکہ بھوس تھا تو اپنے لفظوں میں بات کر رہا تھا، اس کی جو دل کی بات تھی وہ الفاظ بن کے آ چکی تھی۔ حضرت صدیق اکبر کے دل میں محبت تھی تو وہ اپنے لفظوں میں بات کر رہے، اپنے جملوں میں اس کا اظہار کر رہے۔ یاد رکھیے گا، انہوں نے اس طرح محبت کی جس طرح محبت کرنے کا حق ہوتا، یعنی ہر چیز ہی، مال بھی دے دیا، اولاد بھی دے دی، سارے بچے نبی پاک کی غلامی پہ لگا دی، غلام بھی سارے حضور کے پیچھے لگا دیے، بس نبی پاک کی ڈیوٹی کرنی ہے۔ ہزاروں دینار کا نقصان اٹھایا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی پر ہر چیز کو ترجیح دی۔ بات تو ہم نے بڑی دفعہ سنی ہے، پر کبھی اس کے حسن کو بھی ملاحظہ فرمائیے نا، کبھی ذرا ملاحظہ فرمائیے نا۔ لوگ پیار کرتے ہیں، محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بھئی رستے رستے کی محبت ہے، یہاں مجھے 5000 کا نقصان ہو رہا ہے، یہاں نہیں میں محبت کر سکتا۔ یہ نقصان 5000 کا کون برداشت کرے؟ محبت ضرور ہے، پر اب اتنا نقصان کون برداشت کرے؟ جناب صدیق اکبر کا کمال دیکھیے کہ مال کا نہیں، جان کا نقصان برداشت کرنے کو بھی تیار ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آگے خطرہ ہے تو ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ غار ثور میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہنچے نا حضرت صدیق اکبر، 5413 فٹ اونچی غار ہے۔ جب حضور ذرا سا چلے تو قدموں کو تکلیف ہوئی تو عرض کرنے لگے، حضور آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائیں، پباں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا، او پیا جاندا دے یار نبی دا، اے اصلی دلدار نبی دا۔ حضور کو لے گئے اور جب غار ثور پہ پہنچے تو کہنے لگے، حضور مجھے اندر خطرہ لگتا ہے، آپ ٹھہریں، پہلے میں جاتا ہوں، پہلے میں جاتا ہوں۔ جناب صدیق اکبر تشریف لے گئے، اور دیکھیں نا سالوں پرانی غار پڑی تھی، اس میں بڑا کچھ تھا، لیکن جناب صدیق اکبر نے پگڑی پھاڑ پھاڑ کے غار صاف کی۔ پھر جہاں سوراخ تھے نا، خطرہ تھا کہ کوئی سانپ بچھو نہ نکل آئے، وہاں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے رکھ کے غار کو بند کیا۔ جب مکمل تسلی کر لی تو کہا، حضور اب آپ تشریف لے آئیں۔
اب جب غار سے نکلے نا جانے کے لیے، اس انداز کو بھی ذرا دیکھیں. لوگ آج خشک دین کے بڑے قائل ہیں، کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نماز پڑھنی چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے. اتنی لمبی باتیں، آپ معرفت کی بات کرتے ہیں، آپ محبت کی بات کرتے ہیں، آپ وارفتگی کی بات کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو تو لفظ عشق ہی بڑا برا لگتا ہے، وہ اس جملے تک جانا ہی پسند نہیں کرتے. او خدا کے بندو، یہ بھی تو انداز دیکھو نا صحابہ کا. جب نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے وہ نکلے نا غار ثور سے، تو حضور کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو کبھی نبی پاک کے آگے جاتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو محبوب کو پتہ ہے، پھر بھی پوچھا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرنے لگے حضور مجھے شک ہے کہ کافر طاق میں چاہتا ہوں اگر آگے سے تیر آئے تو وہ بھی میرے سینے پہ لگ جائے. پھر مجھے خیال آتا ہے ہو سکتا ہے پیچھے سے آ جائے تو پیچھے ہٹتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی نیزہ آئے تو وہ بھی مجھے ہی لگ جائے، کوئی دائیں سے آئے تو وہ بھی مجھے لگ جائے، کوئی بائیں سے آئے تو مجھے لگ رہی. تو بیت نہیں چاہتی کہ آپ کو ذرا سی بھی تکلیف پہنچے. یہ ذائقہ جب نبی پاک کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی روشنی روح تک عطا فرما دے. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے، سینکڑوں سال پہلے کے مفسر، اب تو لوگ سارا کچھ کھاتے میں ڈال دیتے ہیں نا کچھ مخصوص لوگوں کی. امام فخر الدین رازی نے لکھا، دیکھیں بات بڑی سادی سی ہے لیکن حضرت ابو بکر صدیق کا بھی اپنا ذائقہ ہے. حضور نے انگوٹھی دی، کہا جاؤ اس انگوٹھی پہ نا اللہ کا نام لکھوا لاؤ. پہلے یہ بتائیے کہ چھوٹے چھوٹے کام اتنے بڑے بڑے لوگوں کو بھی بتائے جاتے ہیں. یہاں تو پانی پلانے کے لیے اور بندہ ہوتا ہے جو تھوڑا سیانہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یہ میری ڈیوٹی تو نہیں نا، میں تو صاحب ہوں، مجھے تو خود میں آیا ہوں مجھے پانی پلایا جائے. آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں میں پانی پلاؤں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک کام بتاتے تھے، اپنے ذاتی چھوٹے کام جو کوئی بچہ بھی کر کے آ سکتا ہے، لیکن یہ بھی میرے محبوب کی محبت ہے. فرمایا جو میری ذات کے تعلق سے کام ہوگا وہ میرا ابو بکر ہی کر کے آئے گا. جناب صدیق اکبر کو انگوٹھی دی، فرمایا جاؤ اس پہ اللہ کا نام لکھوا لاؤ. امام فخر الدین رازی نے لکھا ہے جناب صدیق اکبر گئے، کہتے ہیں میں نے لکھنے والے سے کہا کہ اللہ کا نام لکھ دو. پھر میری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ صرف اللہ کا لکھاؤں. میں نے کہا یار اس طرح کرو ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لکھ دو. حضور کا حکم کیا ہے؟ تو حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ یہاں لوگوں کو بڑا شکوہ ہے، کہتے ہیں آپ جناب بڑھا کے حضور کی شانے پہ اتنی بات کہو جتنی ہے، حد میں رکھو. اور میں نے کہا بیوقوف تو حضور کی حد بتا دینا، ہم وہیں تک رہ جائیں گے. بالغ العلا بے کمال ہی کشف الدجا بے جمال حسنت جمیع خصال صلو علیہ وآلہ. وہ حد بتا، ہم حد تک رہیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا نام لکھو، اللہ کا نام لکھواؤ. جناب صدیق اکبر نے ساتھ حضور کا بھی لکھوا لیا. واپس لائے نا، حضور کو انگوٹھی دی تو اس پہ لکھا تھا اللہ، محمد اور ابو بکر. تو حضور نے فرمایا ابو بکر یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے کہا تھا اللہ کا لکھوا لا، تو میرا بھی لکھوا لایا اپنا بھی. جناب صدیق اکبر چونک گئے. امام فخر الدین رازی نے لکھا چونکے، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں نے آپ کا نام تو لکھوایا ہے، میری طبیعت گوارا نہیں کرتی تھی کہ اللہ کا ہو اور آپ کا نہ ہو، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. کہا حضور اللہ کا نام تو آپ نے کہا تھا اور میں نے ساتھ گوارا نہیں کیا کہ آپ کا نہ ہو، تو میں نے لکھوا لیا ہے، باقی اپنا میں نے نہیں لکھوایا. حضور واللہ میں نے نہیں لکھوایا. محبوب ابھی بات سن ہی رہے تھے کہ جبریل امین حاضر ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ رب فرماتا ہے ابو بکر گوارا نہیں کرتا کہ میرے نام سے آپ کا نام جدا ہو، تو رب گوارا نہیں کرتا کہ آپ کے نام سے ابو بکر کا نام جدا ہو. لہذا ابو بکر نے آپ کا لکھوایا ہے اور ابو بکر کا رب کریم نے لکھوا دیا ہے. تو بھائی محبت جب یہ روپ اختیار کرتی ہے تو اعلیٰ حضرت پھر بول اٹھتے ہیں، فرماتے ہیں اگر مصطفیٰ جیسا پیر کوئی نہیں تو پھر ابو بکر جیسا مرید بھی کوئی نہیں. حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا آپ کی پسند کیا ہے؟ کہنے لگے ایک میری پسند یہ ہے کہ میری بیٹی مصطفیٰ کے گھر میں جائے اور حضور کی نوکری کرتی رہے. اور یا ابو بکر دوسری، فرمایا دوسری پسند یہ ہے کہ رب مجھے مال دیتا رہے اور میں محبوب کے قدموں پہ قربان کرتا رہوں. تو تیسری، فرمایا تیسری پسند یہ ہے کہ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور بیٹھے رہیں اور میں حضور کے چہرے کا دیدار کرتا رہوں.
یہ میری پسند. انہوں نے اپنی زندگی ڈھال لی تھی نبی پاک کی غلامی، ڈھال لیا تھا اپنے آپ. اس لیے مطمع نظر ہی ایک تھا، زاویہ نگاہ ہی ایک تھا، سوچ ایک کی طرف رہتی تھی، دائیں بائیں جاتی نہیں. میرے بھائی جب محبت خالص کرنی ہے تو میرے اسا فرمایا کرتے تھے کسی نے حضور کا عشق سیکھنا ہے تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے، ان سے سیکھو حضور سے محبت کس طرح کرنی، انہوں نے غلامی کس طرح کا. ایک دن بیٹھے بیٹھے نا ایسے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک اٹھے، ہوش مند آدمی تھے، دانا آدمی تھے، بڑی ڈیوٹی کرنے اٹھے تو جو ملک شام کی طرف رستہ جاتا تھا نا مدینے کا، اس رستے جانے لگے. امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق جاتے جا رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری تو کچھ صحابہ نے کہا حضور آپ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم بھی پیچھے پیچھے، کدھر جانا ہے؟ تو پلٹے تو رو پڑے، کہنے لگے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن کے بعد نظر نہیں آئے تھے، پھر حضور ادھر سے تشریف لائے تو میرے دل میں خیال آیا شاید آج بھی حضور ادھر سے آ جائیں. تو میں چلا سب روگاں دا روگ محمد جس کا نام بچھوڑا. کہا میں جب بہت علیل ہوئے نا حضرت صدیق اکبر تو جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایک طبیب بلایا ملک شام سے، کہا اسے دیکھو تو صحیح، روز بروز کمزور ہوتے جا رہے ہیں. تو طبیب دیکھ کے کہنے لگا مرض تو کوئی نہیں لیکن ان کا دل بے چین ہے، ان کی روح پریشان ہے، یہ کسی سے بچھڑے ہوئے لگتے. تو حضرت عمر کہنے لگے صدیق کیا بات ہے یار، کس سے بچھڑے ہو؟ تو جناب ابو بکر نے آنکھ کھول کے دیکھا، فرمایا تجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں، تمہیں تو جیسے خبر ہی نہیں. تو حضرت عمر بھی رو پڑے. بھائی محبت کی تو ٹوٹ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی وفاؤں کا رشتہ رہا تو پھر حد درجے کا رہا، ہر چیز قربان کی. یہ جو لوگ سوچ سمجھ کے چلتے ہیں نا وہ بیچارے اپنے ذائقے کھو بیٹھتے ہیں سارے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بتاتی ہے کہ حضور کی غلامی کرو تو کھل کے کرو، ڈٹ کے کرو. پھر جو بچا کے رکھتے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. خود محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق سے، فرمایا رب کے رستے میں جب دے تو گن گن کے نہ دیا کر، ورنہ وہ بھی تجھے گن گن کے ہی دے گا. اور کوئی چیز بچا کے نہ رکھ، اس کے رستے میں بے حساب دے، وہ بھی تجھے بے حساب ہی عطا فرمائے گا. ہم محبت میں بھی کنجوسی کرتے ہیں سوچ سمجھ کے تھوڑی سی. تو وہ کس طرح کی محبت ہے جس میں بندہ سوچ رہا ہے، غور کر رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، تیاری کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے، پرکھ رہا ہے، وہ کیسے آگے بڑھے؟ غلامی تو غلامی ہوتی ہے، غلاموں کی سوچیں اپنی نہیں ہوتی، سوچیں بھی غلام ہوتی ہیں. غلام جو ہوتے ہیں وہ اپنے محبوب کی رضا کی طرف توجہ رکھتے ہیں، دائیں بائیں لوٹ کر پلٹ کر ان کا مزاج نہیں ہوتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی، ہر لحاظ سے کی، ہر وقت کی، ہر طریقے سے کی. امت مسلمہ اگر غلامی کا طریقہ سیکھے گی تو جناب صدیق اکبر سے سیکھے. حضرت صدیق اکبر بتلائیں گے کہ محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس طرح کرنی ہے. جب رات تھی نا بدر کی تو کافروں کا سب سے بڑا نشانہ یہ تھا کسی طرح حضور کو شہید کیا جائے. وہ پورا فوکس کیے ہوئے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا، پوری توجہ تھی. تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ حضور کے لیے علیحدہ سے خیمہ بنایا جائے، چھپر بنایا حضور کے لیے، وہ ہم نے چھپر بنا دیا، محبوب اس کے اندر قیام کرنے لگے. اب خیال یہ تھا کہ یہاں ڈیوٹی کون کرے گا، ڈیوٹی کون کرے گا، یہاں کون ٹھہرے گا، یہاں یہ بڑے خطرے والی جگہ ہے، یہاں کون ٹھہرے گا. فرماتے ہیں جب گفتگو ہونے لگی تو جناب صدیق ایک بار فٹافٹ بولے، کہنے لگے تمہیں ضرورت کیا ہے انتخاب کرنے، میں جو ہوں جب تک میں موجود ہوں کسی کافر کی ضرورت نہیں مصطفیٰ کے خیمے کی طرف بھی دیکھ سکے، طاقت ہی نہیں. وہ آگے بڑھ کے ان جگہوں کا انتخاب کرتے، اس طرف ان کی توجہ رہتی. میرے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان پر اعتماد کرتے. 17 نمازیں نبی پاک نے جناب صدیق اکبر کے پیچھے ادا فرمائیں، 17 نماز. اور جناب ابو بکر کا بھی یہ حال تھا. آج تو باہر کھڑے ہو کے سلام پڑھو تو کچھ لوگ کہتے ہیں سلام آپ پڑھ لیں، کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ کھڑے ہونے سے دقت ہونے لگی. میں نے کہا چلو بیٹھ کے پڑھ لو بھائی، یہ گئی اتنی سی بات صحیح آپ کو دشواری ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے.
محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. حضور ایک صلح کے لیے گئے. فرمایا مجھے دیر ہو گئی تو کسی کو ابو بکر سے کہنا نماز پڑھا لے. تو کہتے ہیں حضور کو دیر ہو گئی. جناب بلال نے اقامت کہی تو حضرت صدیق اکبر مصلی پہ کھڑے ہو گئے. ابھی 2 ہی رکعتیں پڑی تھی کہ حضور تشریف لے آئے. جس صف سے حضور گزرتے رہے صحابہ رستہ چھوڑتے رہے. دوران نماز ہی محبوب پہلی صف کے قریب آئے تو جناب صدیق اکبر نے قدم پیچھے ہٹایا. عین نماز میں، عین نماز. حضور نے فرمایا ابو بکر مکمل کرو نماز. پھر قدم ہٹایا. تیسری دفعہ پھر کہا، پھر قدم اٹھایا. جناب صدیق اکبر پیچھے ہٹ گئے. محبوب نے نماز مکمل کرائی اور فرمایا میں نے جب کہا تھا مکمل کراؤ تو کیوں نہیں کرائی؟ کیا خوبصورت انداز ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ اب ابو قحافہ کے بیٹی کی اتنی جرت تو نہیں نا کہ مصطفیٰ کا امام ہی بن جائے. رب کریم کا وہ دوست جس نے کوئی چیز بچا کے نہیں رکھی، ہر شے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرتی. چند چیزوں سے انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے، گھر اسے بڑا پیارا ہوتا ہے. وہ بڑا خوبصورت ہوٹل، 5 سٹار ہوٹل میں رہا. وہ اسلام آباد گیا، کسی سفر پہ گیا تو بڑے اعلیٰ قسم کے اس کو کھانے ملے، بڑی چیزیں ملی. لیکن کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ. تو ساتھ بیڈ پہ دوست تھا تو اس نے کہا صاحب سو جاؤ. تو اس نے کہا یار جو مزہ اپنے گھر میں سونے کا ہے وہ کسی اور جگہ تھوڑی ہے. گھر بڑا پیارا ہوتا ہے، انسان لگاؤ ہوتا ہے. جس بے تکلفی سے، سکون سے، آرام سے انسان اپنے گھر میں وقت بتاتا ہے کہیں اور مشکل ہو جاتا ہے. دوسرا، انسان کو اولاد بڑی پیاری ہوتی ہے. بڑی عجیب شے ہے، نہ ہو تب بھی بڑا دکھ ہے اور ہونے کے بعد بھی اس کی بڑی آزمائشیں. یہ بڑی ایک میٹھی چیز ہے. اولاد ایک بڑا عجیب سا میوہ ہے. پتہ نہیں یہ کس انجیکشن کا نام ہے کہ چھاتی پر چڑھ جائے تو اللہ سکون عطا فرما دیتا ہے. پتہ نہیں کس ٹھنڈی دولت کا نام رب کریم نے اولاد رکھا. بڑی پیاری ہوتی ہے اولاد. پھر تیسری چیز انسان کی اپنی جان ہے اور یہ اتنی قیمتی شے ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ اگر تیری گردن پہ کوئی آدمی پستول رکھ کے، تلوار تیرے گلے پہ رکھ کے کہے نا کہ رب کا انکار کر دے ورنہ مار دوں گا، تو فرمایا وقتی طور پہ میری ذات کا انکار کر پر جان بچا جا. اگر تم مرنے کے قریب ہو گیا ہے اور حرام شے کھائے بغیر تو بچ نہیں سکتا، مر جائے گا، تو فرمایا چل تو اس طرح کر حرام کھا کے جان بچا. پر جان بچانا فرض ہے، ضروری ہے. وطن بڑا پیارا، اولاد بڑی پیاری، جان بڑی پیاری. اور حضرت ابراہیم سے رب کریم نے فرمایا چل ابراہیم کوئی چیز دے. تو کہا یا اللہ تینوں ہی تیرے نام پہ قربان کرتا ہوں، تیری ہوئی ساری، ہر شے تیری. حضرت ابراہیم نے دین کے لیے، آپ شہر بابل کے قریب پیدا ہوئے تھے، وہاں سے مصر آئے، مصر سے فلسطین آئے اور فلسطین سے آ کر کے کعبہ آباد فرمایا. زندگی سفروں میں گزری. سفر ایک تکلیف والی چیز ہے، پر حضرت ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا. جان بڑی عزیز ہوتی ہے. اصل میں نا جب انسان جد و جہد کرتا ہے نا دین کے لیے تو اس کے راستے میں بڑی چیزیں آتی ہیں. کبھی اولاد، کبھی گھر، کبھی باہر، کبھی حکومتیں، کبھی سیاستیں، کبھی چدراہٹیں. اس کے راستے میں بڑا کچھ آتا ہے اور اسے ہر چیز کو فیس کرنا پڑتا ہے. گھر کے اندر بھی جنگ ہوتی ہے اور گھر کے باہر بھی لڑائی ہوتی ہے. یہ آسان ہے ہی نہیں. ہم تو خیر ہتھیار چھوڑ کے پھینکنے والے لوگ ہیں، ہم بھولے بالے لوگ ہیں. ہم کہتے ہیں میں نے تو کہا تھا مہندی نہ کرو، پر بیٹے نہیں مانے، بولے جو ہوئے. اسی طرح حالانکہ اگر وہ بیٹا کہے نا کہ ابا جی لاؤ زندگی میں سارا کچھ میرے نام کرو تو پھر ہم بولے نہیں ہوتے. اور اس وقت ہم تیز ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاتھ کاٹ کے دے دوں. اس وقت نہیں. دین کے معاملے میں بولے ہوتے ہیں. بیٹا بد مذہب کے پاس جا رہا ہے تو اس وقت ہم بولے بالے ہیں، کوئی عرض نہیں. لیکن اگر وہ اپنی پسند کی شادی کرے ہمیں کراس کر کے، پھر ساتھ ہی ہم تیز ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم نے جب دین کے لیے نکلے تو جد و جہد کی، گھر کے اندر بھی گھر کے باہر بھی. آپ کے والد کا نام طارق ہے، وہ توحید پرست تھے، ایماندار تھے، پرہیزگار تھے. آپ کے چچا کا نام آزر ہے، وہ بت پرست تھے، بت بیچا کرتے تھے.
حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب میدان عمل میں نکلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے گھر سے جہاد شروع کیا. لڑنا پڑا گھر کے اصولوں سے. چچا نے جو رواج بنائے ہوئے تھے اس رواج سے ٹکرائے. فرمایا میں اپنے گھر کے اندر یہ بت پرستی نہیں ہونے دیں گا. چچا کو ایک دفعہ نہیں بار بار 100 دفعہ سمجھایا. آپ کا چچا بت بنا کے بیچا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تو کہنے لگا کہ چلو میرے ساتھ, تم بھی بت بیچنے ہیں, ہمارا کاروبار ہے. حضرت ابراہیم ساتھ نکلے تو بت پکڑا ہے. گندے پانی کے اندر اس بت کو ڈبوتے ہیں, کہتے ہیں کسی نے خریدنا ہے تو خرید لو, نہ یہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. جو اپنا آپ نہیں بچا سکتا تمہیں کیا بچائے گا, خریدنا ہے تو خرید لو. چچا کہنے لگا تو کاروبار چمکا رہا ہے کہ تباہ کر رہا ہے. گھر میں بڑے معاملات خراب ہوئے, جھگڑے ہوئے, لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک منٹ کے لیے بھی اپنے گھر کے اندر بھی کمپرومائز کرنے کو تیار ہیں. یہ تھوڑا مشکل میں نے پہلو چھیڑ دیا ہے, یہ تھوڑا مشکل پہلو چھیڑ دیا ہے. تھوڑا سمجھدار آدمی ہے پر بیوی سے پردہ نہیں کرا سکتا. سیانا ہے, پنچایت کا بندہ ہے, جو اسے آپ کہیں گے وہ بات یہ سنائے گا, لیکن کہتا نہیں جی میں نے کوشش کر لی ہے. کس قسم کی کوشش ہے صاحب, کیسے ہو گیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر کے اندر سے فرمایا نہیں کرنے دوں گا. گھر کے اندر بھی ٹکرائے. فرمایا تم جو بھی ہو پاش پاش کیا چچا کے اصولوں کو, اور باہر جب نکلے تو صرف علاقے کے چیئرمین سے نہیں ٹکرائے, ایم پی ایم این اے وزیر مشیر سے نہیں ٹکرائے. سپر پاور نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا اس وقت, دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا. اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے. کوئی ساتھ فوج نہیں تھی, کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی, پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے. اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی. فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر. فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے, یہ سب سے افضل الجہاد ہے کلمۃ الحق عند سلطان الجابر, سب سے بڑا جہاد. حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے, سپر پاور سے ٹکرائے. یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں, دیکھیں گے, کریں گے, سوچیں گے, اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے. بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے, للکارا ہے. یہ تو مشن انبیاء ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے, تو جھوٹا ہے, تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے, تو بہت بڑا ظالم ہے. اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں. تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے. تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. زندگی موت اللہ, کچھ بھی نہیں ہوتا. انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے. حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے, کوئی محافظ رکھ لے. آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے آتی ہی نہیں. بڑی محافظ ہے, وقت سے پہلے. علامہ نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کرتے تھے, جہاں گام گام پہ خطرہ تھا. لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو, آپ کی جماعت کی 62 سیٹیں ہوئیں قومی اسمبلی میں, ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا. آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں, اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں, ضرورت نہیں ان چیزوں. تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے, اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں, خدا وہ ہے جو زندہ کرتا. اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی. ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا, کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل. کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا, زندگی دی, اس کو چھٹی دے دی. ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا, اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو. کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں, وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے, اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے. یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے. اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے.
لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا، فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے، دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم۔ اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا ہے، پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم کی دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو۔ قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے، میلے پہ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا، واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا، تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو۔ کہنے لگے پکڑو، دلیلیں ختم ہو گئی، اس کو آگ میں ڈالو۔ بہت بڑی حویلی 45 فٹ مربع پہ مشتمل ایک حویلی بنائی گئی اور 45 فٹ اونچی۔ مختلف روایات، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ 3 مہینے تک نمرود نے کہا کہ اس کے اندر لکڑیاں ڈالو۔ لوگ پوچھنے لگے کتنی دنیا جلانی ہے؟ کہنے لگا بندہ تو ایک جلانا ہے، پر بندہ بڑا تگڑا ہے، ایک بندہ۔ 3 مہینے لکڑیاں ڈالی گئیں، اور لوگوں کی جو تہمات ہوتی ہیں نا وہ بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ تہمات میں نے بڑی تفصیل سے رمضان المبارک میں گفتگو کی تھی، بدشگونی تہمات لوگ لیتے ہیں، اس وقت بھی لوگ تہمات کا شکار ہو گئے، عقیدہ بگڑ جاتا ہے تو وہ عجیب و غریب باتیں کرنے لگتا ہے، تہمات کا شکار ہو گئے۔ بیویاں نظر مانتی، میں بیمار ہوں، اگر صحیح ہو گئی تو اتنے من لکڑی دوں گی حضرت ابراہیم کی آگ جلانے کے لیے۔ ایک عورت لے کے جا رہی ہے لکڑیاں، تو ایک نیک دل آدمی نے اس سے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی میں نے منت مانی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ جلانے کے لیے لکڑیاں لے کے جا رہی ہوں۔ تو وہ رب کریم کے بندے کہنے لگے تو ڈھونڈتی رہے گی، تجھے وہ جگہ ملے گی نہیں۔ وہ بی بی کئی مہینے گھومتی رہی، جگہ ہی نہیں ملی جہاں لکڑیاں ڈالنی، ماری گئی۔ تہمات کا شکار ہوئے بہت سارے لوگ، تہمات کا۔ بھائی تہمات دین کے اندر منع ہے، تہمات دین میں کوئی نظر ماننا، کوئی کسی بزرگ کے مزار پہ جا کے سالے ثواب کے لیے کوئی چیز ماننا، یہ تو درست ہوا، لیکن غیر شرعی نظریں مان لینا کہ میں آ کے گرد چکر لگاؤں گا، میں جناب وہاں جا کے یہ والا تماشا کروں گا، میں دھاگا باندھوں گا، میں رسا کاٹوں گا، میں وہاں گندے ہو سے پانی پیوں گا، ان کی شریعت اجازت؟ یہ تہمات ہے، بدشگونی ہے، دین میں ان کی کوئی گنجائش ہے؟ آپ نظر ماننے سے پہلے بھی کسی عالم سے رابطہ کریں کہ میں منت مانگنے لگاؤں تو کیسے ماننی چاہیے، اس کا طریقہ پوچھو۔ ایسے ہی غلط چیز کی منت تھوڑی مان لی جائے گی۔ 12 آمدام برس سے مطلب حضرت ابراہیم کے لیے آگ جلائی گئی، 45 فٹ اونچی آگ ہے، پرندہ بھی اوپر سے گزرتا ہے،
تو نیچے گر جاتا ہے جل کے. اتنے دل لگا کے آگ جلائی گئی. اب حضرت ابراہیم کو جلایا جانے لگا ہے. یہاں تو موجیں ہے نا, جو کسی ادارے کا سربراہ ہے اس کے لیے موج ہے, کسی جگہ آفیسر بن گیا تو موج ہے, پیر صاحب کے لیے موج ہے, علامہ صاحب کے لیے موج ہے, خطیب صاحب کے لیے موج ہے. جلنا کس کو پڑتا ہے؟ وہ علی کوئی نہیں رہا اللہ ماشاء اللہ. وہ لوگ گزر گئے جو تکلیفیں سہ کے کام کرتے تھے, گزر گیا زمانہ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جانے لگا ہے تو اب اتنی بڑی آگ ہے تو ڈالے کیسے؟ شیطان نے تجویز دی کہ منجنیق بناؤ. منجنیق, بڑے بڑے بانس باندھ کے ان کے نیچے رسا باندھو. وہ جس طرح جھولنے کے لیے جھولا بنایا جاتا ہے, اس طرح ایک منجنیق پرانے زمانے میں اس میں پتھر رکھ کے پھینکے جاتے تھے دشمنوں پہ. وہ منجنیق بنائی گئی کہ دور سے حضرت ابراہیم کو پھینکیں گے. ہاتھ حضرت ابراہیم کے باندھ دیے, پاؤں مبارک باندھ دیے, پوری زمین پہ ایک نام لینے والا خدا کا. اور اس کو آج رسیوں میں جکڑا ہوا ہے. جب پھینکا جانے لگا نا آگ میں, حوریں رونے لگی, فرشتے تڑپنے لگے, اے اللہ یہ کیا ہونے لگا ہے؟ ایک تیرا خلیل اور وہ بھی آگ میں. فرمایا جاؤ جا کے اس سے کہو اگر تمہاری مدد لیتا ہے تو اسے بچاؤ. ہوا کا فرشتہ آیا, کہا ابراہیم اگر تو کہے. او بھائی ان چیزوں کو کہانی سمجھ کے نہ سنا کرے, یہ داستان نہیں, یہ وہ طریقے ہیں جو ہمارے رسول نے ہمیں اپنانے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. جو عقیدے, یہ وہ نظریات ہیں جو ہمیں اوڑھنے کو کہا گیا. اپنے رب کریم کی رضا پہ راضی رہنے کے یہ وہ خوبصورت مواقع ہیں صوفیاء نے جن کو بنا کر سمجھا کر ہم تک پہنچایا ہے. یہ ہے اہل طریقت کی باتیں. وہ کہتے ہیں یار جس حال میں رکھے راضی رہنا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینکا جا رہا ہے, فرشتہ آیا, اے اللہ کے خلیل اگر حکم دو تو اتنی ہوا چلاؤں کہ نمرودی جل جائے سارے, آگ ان پہ پھینک دی جائے. آپ نے فرمایا تو جا, تجھ سے مجھے کوئی کام نہیں. تھوڑی دیر کے بعد پانی کا فرشتہ آیا, کہا حضور اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی. فرمایا تو جا, تجھ سے کوئی کام نہیں. اب جب منجنیق میں رکھ دیے گئے, آگ میں جانے کا لمحہ ہے, تیاری ہے, حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے. کہا ابراہیم کوئی حاجت؟ فرمایا تجھ سے کوئی نہیں. کہا چلو مجھ سے نہیں تو رب کریم سے ہی بات کر لو, مجھے پتا ہے میں چھوٹا ہوں, آپ مجھ سے مدد کیوں لوگے, رب کریم سے ہی بات کر لیں. تو حضرت ابراہیم کہنے لگے جبریل یہ بتا, رب کو نہیں پتا اس کا خلیل کس حال میں ہے؟ اسے نہیں پتا میں کس حال میں ہوں, میرے ہاتھ بندھے ہیں, پیر بندھے ہیں آگ میں, اسے نہیں پتا. بتایا تو اس سے جاتا ہے جس سے خبر نہ ہو. تو اگر اسے پتا ہے تو اگر وہ جلانے پہ راضی ہے تو میں بھی جلنے کو تیار ہوں, میں تیار ہوں, میں تیار ہوں. اسے کہو ٹھیک ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں ڈال کے جو پھینکا آگ میں, یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم, اللہ نے فرمایا اے آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا. حضرت ابراہیم کو دو فرشتوں نے بٹھا دیا زمین پہ. پھول کھلے ہیں, کونپلیں مہک رہی ہیں, کلیاں خوشبو دے رہی ہیں. حضرت ابراہیم نے سر سجدے میں رکھ دیا, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت ابراہیم اللہ کی تسبیح پڑھنے لگے, رب کریم کا شکر بجا لانے لگے. نکلے وہاں سے, کچھ دن گزر گئے, نکلے, حکم ہو گیا ابراہیم علاقہ چھوڑ دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکل کے مصر آئے, چچا کے پاس ٹھہرے. انہوں نے اپنی بیٹی جناب سارہ کا نکاح کر دیا. کچھ آگے بڑھے تو ایک ظالم بادشاہ سے ٹکرائے. اس نے ایک شہزادی, ایک بادشاہ کی بیٹی قید کی ہوئی تھی, جناب ہاجرہ نام تھا. ان کو قید سے چھڑا کے ساتھ لائے. حضرت لوط علیہ السلام بھی ساتھ. یہ 4 لوگوں کا قافلہ چلا, فلسطین میں جا کے پڑاؤ ڈالا, گھر بار چھوڑا, تبلیغ شروع ہوئی. حضرت ابراہیم کے گھر میں 2 خواتین ہیں, ایک آپ کی بیوی ہیں, ایک حضرت ہاجرہ ہیں. اولاد کوئی نہیں, بڑا میوہ ہے میٹھا. گھر وہی آباد ہوتا ہے جس میں بچے روتے ہیں, گھر ہوتا ہی وہ ہے جس میں بچوں کی چنچلاہٹ ہوتی ہے, بھن بناہٹ ہوتی ہے. حضرت ابراہیم نے ایک بچہ روتے ہوئے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آئے, کہنے لگے ربی حب لی من الصالحین, یا اللہ مجھے بھی نیک اولاد عطا کر. حضرت سارہ نے سن لیا, کہنے لگی ابراہیم شاید میرے بطن سے تو آپ کو نصیب نہیں, ہاجرہ سے نکاح کر لو. جناب ہاجرہ سے نکاح ہوا. اللہ تو بڑا بے نیاز ہے, رب کریم نے حضرت اسماعیل جیسا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا. بیٹا کالا سیاہ بھی ہو تو سینے کی ٹھنڈک ہوتا ہے, پر یہ تو وہ بیٹا ہے جس کی پیشانی میں نور محمدی چمکتا ہے.
صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ اتنے خوبصورت. اب جس بیوی کے یہاں بیٹا تھا، بیٹھنا اٹھنا بھی زیادہ اس کے پاس، آنا جانا بھی اس کے پاس، توجہ ادھر ہو گئی. جناب سارا رشک کرنے لگی. ایک دن کہنے لگی اسے چھوڑ آ جنگل میں، وادی غیر ذی زرع، مکے کے پاس. بھائی ایک بیٹا عالم دین بنا لو. کہنے لگا روٹی کہاں سے کھائے گا؟ تیرے 5 بیٹے ہیں، کو حافظ قرآن بنا کہتے روٹی کہاں سے کھائے گا؟ وہ بچہ بھی کہتا ہے میں کہاں سے کھاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو چند مہینے کا بچہ چھوڑ آئے، تو کہاں سے روٹی کھائی حضرت اسماعیل نے؟ کہاں سے کھائی ان کی اماں نے روٹی؟ اوکے مر جاتے ہیں یہ سارے. میں بڑی ذمہ داری سے کہا کرتا ہوں کہ جتنی خوبصورت روٹی اللہ کریم دین کے خادموں کو عطا کرتا ہے شاید کسی اور کے نصیب ہوتی ہو، لیکن ہم لوگ توجہ ہی نہیں کر رہے. ہمارا ذوق ہی نہیں بن رہا، ہم یہ محنت ہی نہیں کر رہے کہ قوم کو مستند علماء کی ضرورت ہے. علاقوں کے علاقے خالی ہیں، ادھر ہمارا مزاج ہی نہیں بن رہا، توجہ ہی نہیں دین کی خاطر. اور پھر چلے بچے تو بعد کی بات ہے نا، جو ابھی خود جوان ہے وہ بھی یہ دعا. ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں دعا مانگ رہا ہوں اللہ مجھے بیٹا دے تو میں اسے دین پہ لگاؤں گا. تو میں نے کہا آپ بھی بوڑھے نہیں ہوئے، آپ خود ہی لگ جائیں. بیٹا تو ابھی آئے گا تو لگے گا نا. تو آپ تو اس وقت ہے تو آپ تو پہلے لگے نا صاحب. 2 گھنٹے تو نکال کے آئے، دین سیکھنے کو کافی ہے. آپ اتنی لمبی سوچ رہے ہیں کہ بچہ آئے گا تو بڑا ہوگا تو وہ جائے گا تو دیکھی جائے گی. ابھی تو آپ ہیں تو آپ تو آؤ. حضرت ابراہیم نے بچہ وہاں چھوڑا. یہاں سے جو عمرہ کرنے لوگ جاتے ہیں نا، جو حج کرنے جاتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ وہاں دنیا کی ہر نعمت ملتی ہے، پھر بھی ڈبل ٹرپل پیسے لوگ جیبوں میں ڈال کے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم جب وہاں لے کے گئے تو کوئی انسان نہیں تھا، پانی کا قطرہ نہیں تھا. 2 کلو کھجوریں، 1 مشکیزہ. بیوی کو تھمایا. ہمارے گھر میں ہزاروں چیزیں پڑی ہیں، لیکن وہ جو توکل ہے نا وہ ختم ہو گیا. اللہ دے گا، حلال حلال پہ قناعت کرے، جائز جائز پہ بھروسہ کرے، رب کریم عطا کرنے والا ہے، وہ مزاج ختم ہو گیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام 2 کلو کھجوریں، 1 مشکیزہ پانی کا دے کر کے، اور وہاں بٹھایا آپ نے اپنے بچے کو اور اپنی زوجہ جناب ہاجرہ کو، اور بٹھا کر کے یہ واپس پلٹنے لگے. تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آواز دی، کہا ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جہاں آب زمزم کا کنواں ہے نا، جو لوگ گئے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کی صحیح کی ہے، صفا مروہ سے باہر نکلے نا، سرکار کی ولادت کا مقام ہے، اس جگہ پہ آب زمزم کا کنواں تھا. وہاں حضرت سیدنا ہاجرہ کو بٹھایا. کوئی چیز نہیں، کوئی درخت نہیں، کوئی کھیت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی کنواں نہیں. وہاں بٹھایا اور بٹھا کر کے نکلنے لگے تو جناب ہاجرہ فرمانے لگے ابراہیم کس کے سہارے پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کہنے لگے اللہ کے سہارے پہ. تو پاک باز بی بی نے ایک لفظ پوچھا، کہا ابراہیم یہ میرے رب کا حکم ہے؟ یہ میرے، بس جن کا عقیدہ توحید مضبوط ہو ان کے لیے ایک جملہ کافی ہوتا ہے، یہ میرے اللہ کا حکم ہے. تو جناب ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے ہاجرہ ہاں رب کا حکم ہے. جب یہ لفظ کہے تو چاہیے تھا نا حضرت ابراہیم تسلی دیتے، تو بی بی صاحبہ تسلی دینے لگی، عرض کرنے لگی ابراہیم اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر آپ ہماری فکر نہ کرنا. اگر یہ رب کا حکم ہے تو پھر ہماری فکر نہ کرنا. جس رب نے ہمیں یہاں تک پہنچایا ہے وہ ہمیں کبھی بھی ضائع نہیں فرمائے گا، پھر فکر نہ کرنا. حضرت ابراہیم آ گئے. بات آپ نے سنی ہوئی ہے، اشارہ کرنا مقصود ہے. 13 سال میں چلے مان بھی لیا جائے بعض روایات کی روشنی میں کہ آتے جاتے بھی رہے، لیکن مکمل دیکھ بھال اپنے بچے کی پرورش میں پورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار، سارا کردار ماں کا تھا. میں جب خواتین کے بارے میں کوئی بات کرتا ہوں تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں کہ یہ صرف بیوی کے لیے حکم نہیں ہوتا، یہ ٹریننگ بیٹی کو دینی ہے اور بہن کو دینی ہے. یہ تربیت کرے اپنے گھر میں. میں تجربے کی روشنی میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی بچے باپ کے فرما بردار اس وقت ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا فرما بردار کرتی ہیں، اور بچے باپ کے نافرمان بھی تب ہوتے ہیں جب اماں انہیں باپ کا. میں نے اپنے کانوں سے سنا ایک دفعہ ایک بچہ اپنے باپ سے کہہ رہا ہے آپ نے تو ساری زندگی باہر گزار دی، پیسے کمانا کون سا مشکل کام، دکھ سکھ تو سارے اماں نے برداشت کیے، سکولوں میں وہ جاتی تھی، فلانا کام وہ کرتی تھی، فلانا کام. اب یہ سوچ اس کی ذاتی تو نہیں، یہ اس کو دی گئی ہے. اور اگر اس کو یہ سوچ دے دی جائے کہ اماں کہے کہ میں تو اپنوں میں رہی ساری زندگی،
میں نے تو اپنوں میں وقت گزارا، اور تیرا باپ تو کئی دفعہ جنازے بھی نہیں پڑھ سکا، نے تو ماں باپ ایسے دفن کر دیے۔ وہ اگر یہ سوچ فراہم کرے تو پھر بچہ باپ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اور یہ والی روایتیں ہم بیوی کو سناتے ہیں، حالانکہ کس کو سنانی چاہیے؟ بولیے، بہن اور بیٹی کو۔ بہن اور بیٹی کو سنائیں یہ باتیں، ان کو سمجھائیں، تاکہ آگے جا کے وہ جو گھر ترتیب دیں وہ گھر بڑا عمدہ اور نکھرا ہوا ہو۔ حضرت سیدنا ابراہیم 13 سال کے بعد آئے، چونکہ گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوستی کا چرچا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت کا غلبہ تھا۔ 13 سال کے بعد فلما بالغ معہ سعیا، بیٹا جب اتنا بڑا ہوا کہ ساتھ چلنے لگا، تو حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو بلا کے کہا، بیٹا مجھے خواب آئی ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری کیا رضا ہے؟ تو حضرت اسماعیل کہنے لگے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ جیسے حکم دیتا ہے میرے ساتھ ویسے ہی کریں، جیسے اللہ حکم دیتا ہے ویسے ہی، بولیے، ویسے ہی کریں۔ حضرت حاجرہ کو کہا کہ ایک دوست نے دعوت کی ہے تو وہاں جا رہے ہیں، بی بی مطمئن ہے، تفصیلات کی ضرورت نہیں، ختم بات، اعتبار ہے، مطمئن ہو گئی۔ شیطان پیچھے سے آیا اماں کے پاس، ذرا تھوڑی دیر کے لیے تصور جمائیے، یہاں تو پڑوسن آ کے کوئی بات بتا دیتی ہے خاوند کے بارے میں تو کئی مہینے جھگڑا جاری رہتا ہے، پڑوسن محلے دار۔ شیطان نے آ کے بتایا لفظ کیا ہے؟ کہا حضرت تمہیں پتہ ہے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا دوست کی دعوت میں۔ تو کہنے لگے دوست کون ہے؟ رب کریم، اور ابراہیم کا خیال ہے کہ اس رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ذبح کروں۔ تو حضرت حاجرہ کہنے لگی کبھی باپ بھی بیٹا ذبح کرتے ہیں؟ شیطان کہنے لگا ان کا خیال ہے کہ ان کے رب نے حکم دیا ہے۔ جناب حاجرہ فرمانے لگی اگر رب نے حکم دیا تو پھر تو مجھے شیطان لگتا ہے، تو مجھے شیطان لگتا ہے۔ کا کیا مطلب؟ فرمانے لگی اگر رب کریم کا حکم ہے تو میرے پاس ایک اسماعیل ہے، اگر 1000 بھی ہوتے میں سارے اللہ کے راستے میں پیش کر دے دیتی، مالک کا ہی تو ہے سارا کچھ، اسی کا ہے، اس میں لیت اللہ کی کیا گنجائش؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کے حلق پہ چھری رکھ بھی دی اور چھری چلا بھی دی، رکھ بھی دی، اور وہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، وہ قیامت تک تیرا نام رہے گا۔ حضرت ابراہیم نے وطن بھی دیا، جان بھی دی، بیٹا بھی، اللہ کریم نے دمبے دیے، فرمایا یہ فدیہ ہے۔ اب یہ قربانی قیامت تک حضرت ابراہیم کے طریقے کے مطابق جاری ہے۔ حضرت ابراہیم بہت بڑے مہمان نواز تھے، بہت بڑے۔ آپ جب مصر میں قیام تھا تو بڑے بڑے لمبے چوڑے لنگر پکتے تھے، لوگ آیا جایا کرتے تھے، بڑا تفصیل کے ساتھ کھانا ہوتا تھا۔ مہمان نوازی آپ کی خاص صفت مبارکہ ہے، ہمارے ہاں بھی مہمان نوازی ہوتی ہے امیروں کی، بلکہ اب تو مہمان نوازی اس طرح کی ہے کہ کل تیری میرے پاس دعوت ہے اور پرسوں میری تیرے پاس ہے، وہی امیروں میں وہ چکر رہتا ہے، پارٹیاں دوست ایک دوسرے کو ڈالتے ہیں، تیری طرف پارٹی تیری طرف، اور اسی انداز میں اب یہ عید آئے گی نا، ٹکا پارٹیاں ہوں گی جگہ جگہ، اور لوگ سوال پوچھنے لگے ابھی سے، کہتے ہیں قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ قربانی کا کتنا گوشت گھر رکھنا جائز ہے؟ سارا ہی جی، اس لیے فریزر لے لے، فریج سے نہیں کام چلے گا، سارا ہی جائز گھر رکھنا، سارا ہی جائز ہے، رکھ لے۔ او خدا کے بندے، قربانی وہ بندہ دیتا ہے جو سارا سال ہی گوشت کھاتا ہے، صحیح کہہ رہا ہوں؟ قربانی صاحب نصاب، صاحب استطاعت بندہ دیتا ہے نا، تو وہ سارا سال ہی گوشت، تو سارا گھر میں رکھنا بھی جائز ہے، لیکن سارا دے دینا بھی، تو جو آ رہی ہے اس پہ کیوں توجہ کرتے ہو؟ جو دوسرا جائز ہے اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ سارا تقسیم کر دیں، بات ختم ہوئی۔ یقین کریں محرم میں جا کے دوست ٹیلی فون کر کے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں صاحب سنا ہے قربانی کا گوشت محرم میں کھانا جائز نہیں، میں کہ نہیں، ربیع الاول بھی جائز دے، رجب رمضان تک کھاؤ، کوئی بندہ نہیں منع کرتا، اس لیے کہ کسی کو دینا تو پسند ہی نہیں، یا پھر اس میں سے جو خاص چیزیں ہیں وہ اپنی فریج میں اور باقی جو ہے وہ دوسروں کے لیے۔ یہ کیا طریقہ ہے ہمارا؟ اور اسی پہ عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔